آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس کی اصل وجہ دین سے دوری ہے۔ بعض جگہ دینداری ہے لیکن دین دان ہے لیکن دیندار نہیں ہے۔ دیندار اور دیندان یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ دیندان تو وہ ہوتا ہے جس کو معلوم ہو کہ دین کیا کہتا ہے، جیسے قانون دان، وہ جانتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے چاہے خود عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اسی طرح دین دان اس کو کہیں گے جس کو شریعت کا علم تو ہو، لیکن دیندار اسے کہیں گے جو شریعت جس کے اندر اتر چکی ہو، جو شریعت پر چلتا بھی ہو۔ تو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، آپس کے تعلقات میں محبتوں کے لیے ہمارے پاس اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ ہم اس زندگی کو بھی سنت کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً آسانیاں بھی پائیں گے اور رحمتیں بھی پائیں گے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور سوچ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ وہ یہ سوچ ہے کہ جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں یا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ ڈیل کرنا نہیں آتا، تو یہ خراب ہی رہتے ہیں ان کے مسائل اور یہ ماحول کو مشکل بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ 100% غلط ہے۔ اس کا تعلق طبیعت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ شریعت کا مزاج کچھ بتایا جائے گا کہ ایک خاوند کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور آپ کی ذات مبارکہ سے اور آپ کے گھر کے واقعات سے اس کو کھولا جائے گا کہ ایک خاوند کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو شریعت کی تعلیم جو ہے وہ تو محبتیں دینے کی ہے، گھر کو خوشگوار رکھنے کی ہے۔ ہاں، طبیعت بعض خراب ہوتی ہیں، طبیعتیں بعض سخت ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ بعض دفعہ دیکھنے میں آ جاتا ہے، لیکن اسی طرح دیندار لوگوں میں آپ کو بہت سارے ایسے گھرانے بھی ملیں گے جو نہایت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہوں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ دیندار لوگ سخت ہوتے ہیں، بہت خراب اور ٹائٹ بنا کے رکھتے ہیں، یہ بات طبیعت کی ہے، یہ شریعت کی نہیں۔ وہ بیچارے شریعت کو سمجھے نہیں ہوتے اگر چند ایسے لوگ ہوں تو۔ اب نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دی وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة كما قال علیہ السلام، کہ دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع یہ نیک بیوی ہے۔ دنیا ایک مال ہے، ایک دولت ہے، ایک نعمت ہے، تو بہترین نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں اسے گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل ہو اس کے پاس، ذکر کرنے والی زبان ہو، محنت کرنے والا، مشقت اٹھانے والا بدن ہو، اور نیک بیوی ہو۔ جس شخص کو یہ 4 نعمتیں مل گئیں گویا اس کو پوری دنیا کی نعمتیں مل گئیں۔ ازدواجی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے بتائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ قرآن مجید کی آیت جو خطبے میں پڑھی گئی اس کے اندر بھی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت نے مردوں سے سفارش کی ہے ان کی بیویوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو۔ تو اللہ کا بھی فرمانا یہی، نبی کی بھی بات بھی یہی۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر۔ کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے فیس بک پہ پیج پہ نہیں دیکھیں گے اس کے لائکس کتنے ہیں، یا اس کی خوبصورتی سے، مال و دولت سے، اس کے گھر سے نہیں لگائیں گے۔ اس کا اچھا ہونا اس کی بیوی سے معلوم ہوگا کہ یہ کیسا ہے۔ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں بھی ہر جگہ یہ کہتی ہو کہ میرا خاوند بہت اچھا، دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کہتی ہو یہ شخص شریعت کی نگاہ میں اچھا ہے۔ اور اگر بیوی اس کی برائی کرے اور اس کے لیے دل کے اندر تکلیف ہو، رنجش ہو، اور دنیا میں جیسا بھی وہ ہو، تو وہ اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا
آسانیاں پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور گھروں کے اندر سکون کا ماحول پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو۔ ایک رولنگ دی، شوہر کو بتایا کہ گھر کے اندر اچھے انداز سے رہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے